بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سب سے پہلے میری طرف سے تمام معزز سامعات کو نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعات، میں آج مختصر وقت میں عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کی گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک بول جامعہ مگر مختصر ہے، بہت پرکش ہے، بہت پر اثر ہے. معزز سامعات، اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے. پہلا مسئلہ ختم نبوت، دوسرا رد قادیانیت. ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی ہو، بروزی ہو یا تشریح و غیر تشریح ہو. جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمایا، جس کی تعریف خود آقا یوں فرماتے ہیں کہ میں نے آ کر ختم نبوت کی تکمیل کر دی. قرآن کی 100 آیات اور 200 احادیث مبارکہ، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہ و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں. اور 1,24,000 انبیاء کرام کا مال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے. نمبر 1 ماقبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا. مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے. مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. مگر اس آیت کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں. ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو شاید یعقوب کہتا ہے یہ دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، یہ دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، اشارہ بھی، تقاضا بھی، دلالت بھی، عبارت بھی. معزز سامعات، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا. کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. کلمہ عطا ہوا آدم علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. کلمہ عطا ہوا نوح علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. کلمہ عطا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. مگر جب باری آئی مصطفیٰ کی، جب باری آئی حبیب خدا کی، جب باری آئی میرے امام الانبیاء کی، تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز بھی بے نقطہ. گویا اللہ سمجھا رہا ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، ویسے ہی محمد رسول اللہ پر نبوت ختم ہے. سبحان اللہ. تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر. تیری خاطر ہوئے تخلیق پہ ارض و سما سارے. تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت. یہی وجہ ضرورت تھی، ضرورت ختم ہے تجھ پر. سبحان اللہ. سارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو. نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی. میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو. خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھ نہیں سکتی وہ مشعل کر دیا اس کو. سبحان اللہ. اور آپ کو ختم نبوت کی ابتدا کرنے والا اور نبوت کو ختم کرنے والا بنایا. سبحان اللہ. تو شاعر یعقوب کہتا ہے سبب تخلیق دنیا جہاں جب بھی کہیں لکھا، سبب تخلیق دنیا جب بھی کہیں لکھا، محمد اولین لکھا، محمد آخری لکھا. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پیرا دینے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور پھر اتنا قادیانیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.